تو وہی میں نے عرض کیا ہے کہ ہم جب باہر سے کوئی تصور لے کے آ جاتے ہیں تو پھر یہ باور کرانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس پہ اجماع ہو گیا ہے، سب کی ایک ہی رائے ہے۔ آپ ایک ایسی چیز کے بارے میں استدلال کرنے جا رہے ہیں جو قرآن کے لیے اجنبی ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ ایک اور آیت ہے، یہ سورہ زخرف کی آیت ہے، اور اس آیت کے بارے میں تو کم و بیش اجماع ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں تو بالکل واضح طور پہ بیان کر دیا گیا ہے کہ سیدنا مسیح کی نزول ثانی، آمد ثانی کا جو تصور امت میں رائج ہے، یہ آیت اس کو پوری طرح سپورٹ کرتی ہے۔ آیت یہ ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک مختصر سا اقتباس پڑھ دیتا ہوں۔ ہمارے عہد کے ایک بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامتوں میں سے ہیں، یعنی وہ قیامت کے قریب آسمان سے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ان کی تشریف آوری اس بات کی علامت ہوگی کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ مسیح علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں۔ سورہ زخرف۔ اس پر کلام سے پہلے میں ایک بات کی طرف آپ کو توجہ دلا دوں۔ دیکھیے یہ بڑی المناک صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں باہر سے بعض عقائد اختیار کر لیے جاتے ہیں، بعض تصورات قائم کر لیے جاتے ہیں، بعض چیزوں کو آپ ایک مسلمے کی حیثیت سے مان لیتے ہیں، اور پھر اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں کہ قرآن میں جب آپ جا رہے ہیں تو وہاں لفظ کے معنی کیا ہیں، وہاں جملے کی تعریف کیا ہے، وہاں سیاق و سباق کیا ہے۔ یہ چیزیں نظر انداز کر کے ہم نے ایک مقدمہ ثابت کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس آیت کو اٹھا لیا آپ نے، اس کے سیاق سے سباق سے اٹھا کر انہ العلم للساعہ، اب اس کے بعد یہ داستان سنانی بہت آسان ہو گئی کہ وہ قیامت کے قریب چونکہ آئیں گے اس وقت قیامت کی نشانی بن جائیں گے، یہ بات ان کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے تفہیم القرآن میں اس پہ جو کچھ لکھا ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ اچھا، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی اس کے بھی قائل ہیں کہ انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور اس کے بھی قائل ہیں کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے قیامت کے قریب۔ انہوں نے سورہ احزاب کا ضمیمہ لکھا ہے اور اس میں اس کے دلائل دیے ہیں۔ ہم اس سے پہلے بھی یہ بات بیان کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بہرحال وہ ایک جلیل القدر عالم کی حیثیت سے یہ بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ قرآن مجید کے سیاق سباق سے ہٹ کر کوئی معنی آپ پیدا کر دیں۔ تو ذرا دیکھیے کہ وہ اس پر کیا تبصرہ کر رہے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ہاں لوگ قرآن مجید کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ زخرف کی آیت ہے جی، یہ بہت دلچسپ ہے۔ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی دیکھیے، یعنی وہ میرے نقطہ نظر کے حامی نہیں ہیں، جی، ہم نے تو ان کی کتاب سے روایتیں پیش کی تھیں ساری، ان کی کتاب سے روایتیں پیش کی ہیں۔ دور حاضر میں وہ اسی قدیم تصور کو اپنے خوبصورت اسلوب میں اپنی تفسیر میں بھی بیان کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں۔ میں پھر عرض کر دوں کہ وہ رفع مسیح کے بھی قائل ہیں، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اس کے بھی قائل ہیں، اور وہ ان کے دوبارہ نزول کے بھی قائل ہیں۔ اس کی پوری انہوں نے تفصیل بیان کی ہے۔ لیکن اس آیت کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں اس فقرے کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت کے علم کا ایک ذریعہ ہے۔ انہوں نے متن میں ترجمہ کیا ہے، اور وہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اب نیچے لکھ رہے ہیں اس فقرے کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت کے علم کا ایک ذریعہ ہے، یعنی حضرت مسیح۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سے کیا چیز مراد ہے؟ اچھا، یعنی اس میں ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ قیامت کی ایک نشانی ہے یا وہ قیامت کے علم کا ایک ذریعہ ہے۔ پیچھے سیدنا مسیح کا ذکر ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ضمیر ہے، تو اب ضمیر کا مرجع کیا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ نہیں لکھا ہوا کہ؟ اس آیت میں یہ لفظ نہیں ہے، اس سے پیچھے ان کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس سے پیچھے سیدنا مسیح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے بعد آیا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ قیامت کی ایک نشانی ہے یا قیامت کے علم کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ دوسرا ترجمہ کیا مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے۔ اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ سے کیا مراد ہے، تو وہ کہتے ہیں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سے کیا چیز مراد ہے۔ حضرت حسن بصری اور سعید بن جبیر کے نزدیک اس سے مراد قرآن ہے۔ عجیب، تو پھر اجماع کیسے ہوا اس آیت کے اوپر؟ تو وہی میں نے عرض کیا ہے کہ ہم جب باہر سے کوئی تصور لے کے آ جاتے ہیں تو پھر یہ باور کرانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس پہ اجماع ہو گیا ہے، سب کی ایک ہی رائے ہے۔
آپ ایک ایسی چیز کے بارے میں استدلال کرنے جا رہے ہیں جو قرآن کے لیے اجنبی ہے، تو ایسی جگہ سے استدلال کیے جہاں دوسری رائے کی گنجائش نہ ہو، اس کے بغیر استدلال ہوگا کیسے؟ تو آپ ذرا سنیے، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سے کیا چیز مراد ہے۔ حضرت حسن بصری اور سعید بن جبیر کے نزدیک یہ ظاہر ہے کہ تابعین میں سے جلیل القدر مفسرین ہیں، یعنی صحابہ کے دور کے بعد جن لوگوں کی تفسیر کو شہرت حاصل ہوئی، یہ ان کا حوالہ دے رہے ہیں کہ نزدیک اس سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن سے آدمی یہ علم حاصل کر سکتا ہے قیامت آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّهُ الْعِلْمُ لِلسَّاعَةِ کا مطلب ہے کہ یہ قرآن قیامت کا علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، قرآن قیامت کی نشانی ہے، یہ ایک مطلب ہے، یعنی قرآن سے آدمی یہ علم حاصل کر سکتا ہے کہ قیامت آئے گی۔ اب دیکھیے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لیکن یہ تفسیر سیاق و سباق سے بالکل غیر متعلق ہے۔ ایک عالم ایسے تنقید کرے گا، یعنی انہوں نے ان دونوں بزرگوں کی رائے کو قبول نہیں کیا، وہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ کیا دلیل دے رہے ہیں؟ لفظ کی دلیل نہیں ہے، جملے کی دلیل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سیاق و سباق کے خلاف ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تیسری چیز یہی ہوتی ہے، لیکن یہ تفسیر سیاق و سباق سے بالکل غیر متعلق ہے۔ سلسلہ کلام میں کوئی قرینہ ایسا موجود نہیں ہے جس کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ اشارہ قرآن کی طرف ہے۔ اس میں بھی دیکھیے بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ سلسلہ کلام میں کوئی قرینہ، معاف کیجیے گا، کوئی قرینہ ایسا موجود نہیں ہے۔ یعنی ہم جب سورہ قدر کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ایسے ہی شروع ہو جاتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیکن وہاں خود انزلنا کا لفظ اس بات کا قرینہ ہے کہ قرآن مراد ہے۔ قرینہ یا لفظ میں ہوتا ہے، یا سیاق میں ہوتا ہے، یا اسلوب بیان میں ہوتا ہے، یا شان کلام میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی قرینہ ایسا موجود نہیں ہے کہ اس کو قرآن سے متعلق مانا جائے۔ اچھا، اب جب آپ قرآن سے متعلق نہیں مانیں گے تو ظاہر ہے پیچھے حضرت مسیح کا ذکر ہے۔ اب دیکھیے سنیے، دوسرے مفسرین، یعنی پہلے انہوں نے ایک گروہ کا ذکر کیا، اس میں دو بڑے لوگوں کے نام لیے، دوسرے مفسرین قریب قریب بالاتفاق یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے۔ یعنی اب باقی جتنے مفسرین ہیں ان میں بھی کچھ اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر بہت بڑی تعداد میں یہی مانتے ہیں کہ اس سے حضرت عیسیٰ ابن مریم مراد ہے، اور یہی سیاق و سباق کے لحاظ سے درست ہے۔ ٹھیک، میرے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اصلاحی نے بھی بالکل یہی رائے قبول کی ہے، یعنی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ میں انہو کی ضمیر کا مرجع قرآن کو نہیں سیدنا مسیح کو مانا ہے۔ میں نے بھی البیان میں یہی رائے اختیار کی ہے۔ عجیب، اچھا، یعنی یہ بات کہ اس سے مراد قرآن لے لیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی قرینہ نہیں ہے، لہٰذا پیچھے سیدنا مسیح علیہ السلام کا ذکر ہے، انہی کے بارے میں فرمایا ہے۔ مجھے بھی اس سے اتفاق ہے، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کو بھی اس سے اتفاق ہے، استاد امام کو بھی اس سے اتفاق ہے، اس لیے کہ سیاق سباق اسی کا تقاضا کر رہا ہے۔ یہاں تک اتفاق ہو گیا، آگے چلیے۔ دوسرے مفسرین قریب قریب بالاتفاق یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے، اور یہی سیاق و سباق کے لحاظ سے درست ہے۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب کو قیامت کی نشانی یا قیامت کے علم کا ذریعہ کس معنی میں فرمایا گیا ہے؟ جو بنیادی سوال، جو بنیادی سوال ہے۔ ابن عباس، مجاہد، اکرمہ، قتادہ، سدی، ضحاک، ابو المالیہ اور ابو مالک کہتے ہیں، یہ بھی پہلے دور کے یعنی تابعین تبع تابعین میں سے جو جلیل القدر مفسرین ہیں، ان کے نام انہوں نے لیے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ کا نزول ثانی ہے۔ یہ رائے آپ نے بیان کی ہے ابھی جو ہے، یعنی ان کا دوسری بار نازل ہونا، جس کی خبر بکثرت احادیث میں وارد ہوئی ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت اب قریب ہے۔ یہ بالکل وہی تفسیر انہوں نے نقل کر دی، اور یہ بتا دیا کہ کافی بڑے بزرگوں نے اس کی یہ تفسیر کی ہے۔ اب دیکھیے اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ میں پھر عرض کر دوں، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی سیدنا مسیح کے دوبارہ نزول کے قائل ہیں، اس کے دلائل دیتے ہیں، اس کے اوپر ایک پورا ضمیمہ انہوں نے لکھا ہے، لیکن تبصرہ سنیے کیا کر رہے ہیں۔ پہلے پھر ذہن نشین کر لیجئے، ان تمام بڑے مفسرین کا نام لے کے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے حضرت مسیح کا قیامت سے پہلے دوبارہ نازل ہونا مراد لیتے ہیں، اور آیت کا مطلب یہ بتاتے ہیں
کہ عیسیٰ علیہ السلام یا مسیح ابن مریم اس مفہوم میں قیامت کی نشانی ہے کہ وہ قیامت کے قریب جب آئیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اب قیامت آنے والی ہے. یہ مطلب بیان کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ مولانا سید مولانا صاحب مودودی خود اس کے قائل ہیں کہ سیدنا مسیح کو دوبارہ آنا ہے، تو وہ قبول کرتے ہیں اس کو. لیکن آپ تبصرہ سنیے، وہ لکھتے ہیں، پھر سن لیجئے کہ کون کون لوگ ہیں. ابن عباس، مجاہد، اکرمہ، قتادہ، سدی، ضحاک، ابو العالیہ اور ابو مالک، یہ بڑے لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ کا نزول ثانی ہے، دوبارہ آسمان سے آنا، جس کی خبر بکثرت احادیث میں وارد ہوئی ہے، جس کو خود مولانا سید مولانا صاحب مودودی مانتے ہیں. اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت اب قریب ہے. آپ نے بھی یہی نقل کیا ہے. تبصرہ سنیے، لیکن ان بزرگوں کی جلالت قدر کے باوجود یہ ماننا مشکل ہے کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی یعنی دوسری آمد کو قیامت کی نشانی یا اس کے علم کا ذریعہ کہا گیا ہے. جی میں نے خود ہی تنقید فرما دی مولانا مودودی نے. میں یہ کہتا ہوں قائل ہیں اس کے، لیکن یہ اتنی غیر متعلق بات ہے کہ جیسے انہوں نے پہلی بات کو قبول نہیں کیا، اس کو بھی قبول نہیں کیا. اچھا اب سنیے، اس لیے دلیل دے رہے ہیں اس کی، اس لیے کہ بعد کی عبارت یہ معنی لینے میں مانے ہے. اچھا، یعنی جو عبارت اس کے بعد ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ معنی لینے میں مانے ہے. ان کا دوبارہ آنا تو قیامت کے علم کا ذریعہ صرف ان لوگوں کے لیے بن سکتا ہے جو اس زمانے میں موجود ہوں گے یا اس کے بعد پیدا ہوں گے. یعنی جو ان کے دوبارہ نزول کے زمانے میں ہوں گے یا تو ان کے لیے نشانی بنے گا، اور یا ایک مرتبہ جب وہ دوبارہ آ جائیں گے تو بعد والے لوگوں کو آپ کہہ سکیں گے کہ دیکھیے مسیح علیہ السلام آ گئے تھے، اس وجہ سے قیامت اب قریب ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اگر قیامت کی نشانی بنیں گے تو یا تو جب وہ دوبارہ آئیں گے اس زمانے کے لوگوں کے لیے نشانی بنیں گے، اور یا بعد میں پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے بن سکتے ہیں. یعنی اولین مخاطبین کے لیے نہیں بنیں گے. یعنی آپ سنیے نا کہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں. یعنی پہلے انہوں نے یہ بات بیان کی کہ ان بزرگوں کی جلالت قدر کے باوجود یہ ماننا مشکل ہے کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کو قیامت کی نشانی یا اس کے علم کا ذریعہ کہا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعد کی عبارت یہ معنی لینے میں مانے ہے. یعنی یہ انہ لعلم للساعہ کے بعد جو عبارت آ رہی ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ معنی لے نہیں سکتے. ان کا دوبارہ آنا تو قیامت کے علم کا ذریعہ صرف ان لوگوں کے لیے بن سکتا ہے جو اس زمانے میں موجود ہوں یا اس کے بعد پیدا ہوں. کفار مکہ کے لیے یعنی مکہ کے کافروں کے لیے آخر وہ کیسے ذریعہ علم قرار پا سکتا تھا کہ ان کو خطاب کر کے یہ کہنا صحیح ہوتا کہ پس تم اس میں شک نہ کرو. عجیب. اچھا، یعنی پوری آیت یہ ہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، پس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو. یہی سیدھا راستہ ہے. تو اگر قیامت کی نشانی کفار مکہ کے لیے وہ نہیں ہے تو ان کو یہ بات کہنے کا محل کیا ہے؟ تو دیکھیے پہلی تنقید کیا تھی کہ پیچھے سیدنا مسیح کا ذکر ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے کہ اس سے قرآن مراد لی جائے، اس لیے وہ معنی نہیں ہو سکتے. دوسری تنقید کیا ہے کہ آیت کے بعد جو خطاب کیا گیا ہے وہ کفار مکہ کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ یہ نشانی ہے. آج کچھ لوگ ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں جو آسمان کے اوپر ایک چیز نمودار ہوئی ہے یہ قیامت کی نشانی ہے. مثلا قرآن مجید نے یہ کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند ٹوٹ گیا. تو قیامت کی نشانی کے طور پر پیش کیا نا، کن کے سامنے؟ جنہوں نے دیکھا. تو قرآن مجید نے اگر سیدنا مسیح کو قیامت کی نشانی کہہ کے یہ کہا ہے کہ اس میں شک نہ کرو اور کہا کفار مکہ کو ہے، تو یہ بات قیامت کے قریب آنے والے لوگوں سے کیسے متعلق ہو سکتی ہے؟ تو یہ انہوں نے تنقید کی. تو لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ بعد کی عبارت کے معنی لینے میں مانے ہے، ان کا دوبارہ آنا تو قیامت کے علم کا ذریعہ صرف ان لوگوں کے لیے بن سکتا ہے جو اس زمانے میں موجود ہوں یا اس کے بعد پیدا ہوں. کفار مکہ کے لیے آخر وہ کیسے ذریعہ علم قرار پا سکتا ہے کہ ان کو خطاب کر کے یہ کہنا صحیح ہوتا کہ پس تم اس میں شک نہ کرو. لہٰذا ہمارے نزدیک صحیح تفسیر وہی ہے جو بعض دوسرے مفسرین نے کی ہے. یعنی قدیم میں بھی
دوسرے مفسرین ان کی بالکل صحیح تفسیر کرتے رہے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ کے بے باپ پیدا ہونے اور ان کے مٹی سے پرندہ بنانے اور مردے جلانے کو قیامت کے امکان کی دلیل قرار دیا گیا ہے، اور ارشاد خداوندی کا منشا یہ ہے کہ جو خدا باپ کے بغیر بچہ پیدا کر سکتا ہے اور جس خدا کا ایک بندہ مٹی کے پتلے میں جان ڈال سکتا ہے اور مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے آخر تم اس بات کو کیوں ناممکن سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں اور تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے؟ یعنی گویا سیدنا مسیح کو اس میں قیامت کی نشانی اس معنی میں قرار دیا گیا ہے کہ ان کی شخصیت جس طرح کے غیر معمولی معجزات کے ساتھ آئی، جس طرح کی ان کی غیر معمولی پیدائش ہوئی، جس طرح کہ ان کی وفات کے موقع کے اوپر بھی کسی کو جسم بھی نہیں ملا اور تاثر پیدا ہو گیا کہ زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں، یہ اتنی غیر معمولی چیزیں جو ان کی ذات سے وابستہ ہیں، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا کے ان حقائق کی طرف کفار مکہ سے یہ کہا ہے کہ وہ قیامت کی نشانی تھی۔ ٹھیک، ہم سب تو یہ دوسرے مفسرین کی تفسیر ہے، اسی کو انہوں نے قبول کیا ہے، اسی کو استاد امام نے قبول کیا ہے، اسی کو میں نے بھی قبول کیا ہے، اس اضافے کے ساتھ کہ سیدنا مسیح کی جو دینونت برپا ہوئی، یعنی ان کے ذریعے سے ان کی قوم کو جو سزا دی گئی، وہ قیامت تک جاری ہے۔ اور آپ دیکھیے اس کو قرآن نے ایسے ہی بیان کیا ہے، وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی گویا سیدنا مسیح نے آ کے اپنی قوم کا جو فیصلہ آسمان سے کرایا، وہ فیصلہ صرف اس تاریخی دور ہی میں نہیں، اس وقت بھی دیکھ سکتے ہو۔ یعنی جو پیشین گوئی کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہ میں تیرے ماننے والوں کو، تیرا انکار کرنے والوں پر قیامت تک بالادست رکھوں گا، یہ بالادستی ہر موقع پر پکار کر کہہ رہی ہے کہ سیدنا مسیح نشانی تھے اس بات کی کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے۔ تو یہ مطلب ہے آیت کا، اس کا کوئی ان کے دوسرے نزول سے تعلق نہیں ہے۔ اب یہ خیال نہ کیجیے کہ میں نے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کو یہاں اپنی تائید میں پیش کیا ہے، نہیں، ان کے استدلال کو اپنی تائید میں پیش کیا۔ استدلال بالکل درست ہے، اور یہی علم کا طریقہ ہے کہ آپ استدلال کی بنیاد کے اوپر کسی بات کو قبول کریں گے یا رد کریں گے۔ میں اپنے جلیل القدر استاذ کی بہت سی چیزوں کو قبول کرتا ہوں استدلال کی بنیاد کے اوپر، یہاں بھی میں نے ان کی دلیل کی قوت آپ کو دکھائی ہے کہ ایک آدمی جو وہی رائے رکھتا ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے یہ حضرات بات کر رہے ہیں، لیکن قرآن کے سیاق سباق کو سامنے رکھ کے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، میرے نزدیک ان کی یہ تنقید بالکل درست ہے۔ آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، یہ کفار مکہ کو کہا گیا ہے کہ دیکھو سیدنا مسیح کی شخصیت کو جدال کا موضوع نہ بناؤ، وہ تو قیامت کی نشانی ہے اور ہر دور میں قیامت کی نشانی ہے، اپنی پیدائش کے لحاظ سے، اپنے معجزات کے لحاظ سے، اور ان کے ذریعے سے جو قیامت صغریٰ ان کی قوم کے لیے برپا ہے، وہ اس وقت برپا ہو کے ختم نہیں ہو گئی عاد و سمود کی طرح، وہ قیامت تک دیکھی جا سکتی ہے۔ اس وقت بھی میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بات کہی گئی تھی کہ اے مسیح میں تجھے وفات دوں گا، تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا، تجھے ان لوگوں سے پاک کروں گا اور تیرے ماننے والوں کو قیامت تک بالادست رکھوں گا، وہ بالادستی اس وقت بھی قائم تھی جب یہ آیت نازل ہوئی، وہ آج بھی قائم ہے اور یہ قیامت تک قائم رہے گی۔ قرآن نے اسی طرح اس کو بیان کیا ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے، نہ کہ حضرت مسیح کا دوبارہ آنے کا یہاں کوئی ذکر ہو رہا ہے۔ ہم سب بہت ہی آپ نے خوبصورتی سے اور بڑی تفصیل سے اس آیت کے بارے میں بتایا۔